فضیل بن یسار، اصول کافی کی روایت ہے، میں بالخصوص جوانوں سے کہوں گا، بچوں سے کہوں گا، ہم سن و کم سن سے کہوں گا. فضیل بن یسار مولا صادق کے پاس گئے. مولا صادق نے فضیل بن یسار کو دیکھا، فرمایا اے فضیل احضروا شبابکم الغلات، اے فضیل اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو غلات سے بچاؤ. مولا کا کلام ہے، میرے والد صاحب کا کلام نہیں ہے. تو مثال کے طور پہ ایک بات آپ کو اچھی لگ جائے، دوسری بات کہیں کہ ارے ان کے والد صاحب یہ جانے، ان کے والد جانے. یہ آپ کے والد کی بات ہے. امام سے زیادہ کوئی شفیق پدر ہو سکتا ہے؟ ہم نے اگر علی کو مانا کیونکہ وہ اس لائق تھے، اگر علی نے کچھ چیزوں سے تمہیں روکا ہے تو رکنا بھی علی کی اطاعت ہے. احضروا شبابکم الغلات، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو غلات سے بچاؤ. لا یفسدوہم، غلات سے بچاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلات تمہارے اندر فساد برپا کر دیں. کیوں؟ ان الغلات شر خلق اللہ، غلات اللہ کی بدترین مخلوق ہے روئے زمین پر. بدترین لوگ ہیں غلات، جو غلو کرے اہل بیت کے معاملات میں. بہت اہم نتیجے کی طرف آپ آزاد کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. بدترین مخلوق ہے غلات. پھر اس کے بعد فرمایا کیوں؟ کہ یصغرون عظمت اللہ، غلات اس لیے بدتر ہیں کیونکہ یہ لوگ اہل بیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کی عظمت و بزرگی کو چھوٹا کر دیتے ہیں. سناٹا چھا گیا؟ سب خیریت؟ مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہمارے درمیان نہ کوئی مقصر ہے نہ کوئی غالی ہے کہ یصغرون عظمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی عظمت کو چھوٹا بنا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ان غلات کی صفات کیا ہے؟ غلات کی صفات یہ ہیں وَيَدَّعُونَ الرُّبُوبِيَّةَ لِعِبَادِ اللَّهِ، اللہ کے بندوں کے لیے ربوبیت کے دعوے کرنے لگتے ہیں. جو اللہ کا بندہ ہو اسے یہ لوگ رب بنانے لگتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان غلات سے بچاؤ. حضرت نے فرمایا واللہ، خدا کی قسم. یہ کون قسم کھا رہا ہے؟ مولوی حضرت عبد الغفور نہیں کھا رہے، کیا بات ہے، مولا صادق کھا رہے ہیں. مولا صادق، مولا صادق، مولا صادق. واللہ، واللہ، خدا کی قسم، ان الغلات شر من الیاء والنا، یہ دو نام نہیں لے سکتا اس ملک میں. والمجوس والذین اشرکوا، کہ غلات فلاں و فلاں و مجوس اور وہ لوگ کہ جو شرک کریں ان سے بھی بدتر ہیں. یہ لوگ ان سے بدتر ہیں. سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عظمتوں کو کم کریں، بندگان خدا کے لیے ربوبیت کا دعویٰ کریں، کہ یہ سب سے بدتر ہے. پھر اس کے بعد جو مولانا نے جملہ فرمایا یہ قابل غور ہے. اچھا لگے تو دعا دیں، اچھا نہ لگے تب بھی دعا دیں. دعا دیں کیونکہ میرا کلام نہیں، میرا کام ہے بیان کرنا، میرا کام ہے بیان کرنا. مولانا نے فرمایا غالی بھی ہماری طرف آئے گا، مقصر بھی ہماری طرف آئے گا. جب غالی ہماری طرف آئے گا ہم اسے قبول نہیں کریں گے. غالی ہمارے پاس جب آئے گا تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے. لیکن مقصر ہمارے پاس آئے گا ہم اسے قبول کر لیں گے. میں نے کہا تھا کلیجہ بڑا کر کے سنیں. میرے والد صاحب کا کلام ہوتا تو اب تک دو چار گالیاں میرے ابا حضور کے لیے ہو چکی ہوتی. اور کلام ہے کہ غالی بھی میری طرف آئے گا، مقصر بھی. غالی کو ہم قبول نہیں کریں گے. کسی نے پوچھا وَلِمَاذَا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، ایسا کیوں؟ غالی کو نہیں قبول کر رہے ہیں، مقصر کو ایک لمحے کے لیے آپ قبول کر لے رہے ہیں. مولا نے فرمایا غالی کو اس لیے قبول نہیں کروں گا کیونکہ اس نے ترک عبادت خدا کی عادت کر لی ہے. نماز چھوڑنے کی، روزہ چھوڑنے کی، زکوٰۃ چھوڑنے کی، تمام عبادتوں کو چھوڑنے کی عادت کر لی ہے. اب اگر اسے اس عادت کو چھڑایا جائے تو اس کی وہ عادت چھوٹے گی نہیں. مولا صادق کے جملات ہیں کہ اس نے عادت کر لی ہے کیونکہ اللہ کی وحدانیت اس کی نظر میں بہت ہلکی ہو چکی ہے، اسے چھوٹے گی نہیں. لیکن مقصر اذا عارف عملہ، اسے جب پتہ چل جائے گا کہ اس نے تھوڑی کوتاہی کی ہے تو یہ عمل کرنے لگے گا. اسے جب پتہ چل جائے گا کہ تم نے آل محمد کے حق میں کوتاہی کی تو یہ فوراً قبول کر لے گا اور عمل کرنے لگے گا، آل محمد سے محبت کرنے لگے گا. یہ اہل بیت اطہار کے کلام ہے. اب آئیے نتیجہ آپ کے حوالے. میں نے شروع میں کہا تھا الحمدللہ الحمدللہ نہ ہمارے درمیان کوئی اس طرح کا غالی ہے جو علی کے فضائل بیان کرتے ہوئے اللہ کی عظمتوں کو کم کر دے. اگر اس طرح کا کوئی ہے تو خدا اس پر علیہ ما علیہ. اور نہ ہمارے درمیان کوئی ایسا ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کو جان بوجھ کر چھوٹا کرے. سارے ماشاءاللہ سے علی سے محبت کرنے والے. اب رہی بات
یہ نتیجہ میرے خیال سے ہو سکتا ہے 2-4 منٹ زیادہ ہو گئے معذرت کے ساتھ، لیکن میں نتیجہ مکمل کر دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. نتیجہ یہ ہے کہ جناب والا ایک دوسرے کے اوپر وہ فلاں صاحب غالی، وہ فلاں صاحب مقصر، یہ ان کے اوپر ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ ان کے اوپر ٹوٹے ہوئے ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں اتحاد بین المؤمنین کی بات کر رہے ہیں. جس کے دل میں عشق علی ہو، جس کے دل میں محبت علی ہو، جس کے دل میں محبت حسین ہے، وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے. مولا نے فرمایا علی کے چاہنے والے سے محبت کرو اگرچہ وہ تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ کو مثال کے طور پہ علی سے محبت ہے، کبھی عشق علی میں چھوٹی سی قربانی دے کے تو دیکھو. میں پھر ایک حدیث یاد آ گئی کہ انسان ایمان کے درجے تک تب پہنچے گا جب احب الشیء، جسے وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اللہ کے لیے اسے چھوڑے، اور جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے اللہ کے لیے اسے پکڑ لے. فلاں صاحب مثال کے طور پہ نہیں بات کروں، کیوں فلاں صاحب میرے 2000 روپے کھا گئے، مثال کے طور پہ. ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف ایمان کے کم ہونے کی دلیل ہے. اچھا، ایک دوسرے کو مقصر، ایک دوسرے کو غالی، وہ مقصر وہ غالی. جناب سلمان کے بارے میں، جناب ابو ذر کے بارے میں مولانا نے فرمایا کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ. اگر سلمان کے دل کا حال ابو ذر کو معلوم ہو جائے تو ابو ذر سلمان کو قتل کر دیں گے. میں کہتا ہوں جناب والا یہ انسان کی معرفت کی بات ہے، المعروف بقدر المعرفہ. ایک انسان کے دل میں زیادہ محبت ہے، ایک انسان شاید اس معیار پہ نہ پہنچا ہو، لیکن وہ غلط نہیں ہے، شاید اس معیار پہ نہ پہنچا ہو. اب اس معاملے میں آپ کیا کہو گے؟ ادارے جعفریہ کے تمام مومنین کرام ماشاءاللہ سے اہل مجلس ہیں، اہل علم تشریف فرمائے. میں بھی چاہوں تو میں سطحی باتیں 2-4 کر کے چلا جاؤں، فری جا کے سو جاؤں، میرے اوپر کوئی سوال نہ اٹھے، میرے اوپر کوئی اشکال نہ اٹھے. بڑا آسان ہے نا، بڑا آسان ہے. میں اس طرح کی باتیں نہ کروں، لیکن اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں تو مطلب ذمہ داری کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں. میں جو باتیں کر رہا ہوں ممبر سے اترنے کے بعد گھنٹہ بھر آدھے گھنٹے میں ادارے میں موجود رہتا ہوں. جسے جو سوال کرنا ہو پہلے میرے پاس آئے، بعد میں کسی اور کے پاس جائے. میرے پاس اگر جواب صحیح نہ ملے پھر وہ کسی کے پاس جائے. پہلا سوال مجھ سے کرے، میں اپنی باتوں کا ذمہ دار ہوں. کہ اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے سلمان کے دل میں کیا ہے تو ابو ذر سلمان کو مار دے. تو اس حساب سے سلمان ہو گئے زیادہ علی کو ماننے والے، ابو ذر ہو گئے کم علی کو ماننے والے. آج کی زبان میں کیا کہوں گا؟ میں آج کی زبان میں کہوں گا کہ سلمان ہو گئے غالی، ابو ذر ہو گئے مقصر. اتنا بڑا اختلاف. اب میں جملہ آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں، اتنے بڑے اختلاف کے باوجود میں نے تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا سلمان نے ابو ذر کو مقصر کہا ہو یا ابو ذر نے سلمان کو غالی کہا ہو.